حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر حاشیہ میں تحریر فرمایا، قرآن شریف پر شریعت ختم ہو گئی مگر وہی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ سچے دین کی جان ہے۔ جس دین میں وحی الہی کا سلسلہ جاری نہیں وہ دین مردہ ہے اور خدا اس کے ساتھ نہیں۔ اور روح القدس اب اتر نہیں سکتا بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا۔ اس پر حضور نے حاشیہ میں فرمایا، قرآن شریف پر شریعت ختم ہو گئی مگر وہی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ سچے دین کی جان ہے۔ جس دین میں وحی الہی کا سلسلہ جاری نہیں وہ دین مردہ ہے اور خدا اس کے ساتھ نہیں۔ اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر یک دروازہ بند ہو جاتا ہے، تم اپنے دلوں کے دروازے کھول دو تا وہ ان میں داخل ہو۔ تم اس آفتاب سے خود اپنے تئیں دور ڈالتے ہو جبکہ اس شعاع کے داخل ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو۔ اے نادان، اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے، تب آفتاب خود بخود تیرے اندر داخل ہو جائے گا، جبکہ خدا نے دنیا کے فیضوں کی راہیں اس زمانہ میں تم پر بند نہیں کی بلکہ زیادہ کی۔ تو کیا تمہارا ظن ہے کہ آسمان کے فیوز کی راہیں جن کی اس وقت تمہیں بہت ضرورت تھی وہ تم پر اس نے بند کر دی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ بہت صفائی سے وہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ اب جبکہ خدا نے اپنی تعلیم کے موافق جو سورۃ فاتحہ میں سکھلائی ہے گزشتہ تمام نعمتوں کا تم پر دروازہ کھول دیا ہے، تو تم کیوں ان کے لینے سے انکار کرتے ہو؟ اس چشمہ کے پیاسے بنو کہ پانی خود بخود آ جائے گا۔ اس دودھ کے لیے تم بچوں کی طرح رونا شروع کرو کہ دودھ پستان سے خود بخود اتر آئے گا۔ رحم کے لائق بنو تا تم پر رحم کیا جائے، اضطراب دکھلاؤ تا تسلی پاؤ، بار بار چلاؤ تا ایک ہاتھ تمہیں پکڑ لے۔ کیا ہی دشوار گزار وہ راہ ہے جو خدا کی راہ ہے، پر ان کے لیے آسان کی جاتی ہے جو مرنے کی نیت سے اس اتھاہ گڑھے میں پڑتے ہیں۔ وہ اپنے دلوں میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں آگ منظور ہے، ہم اس میں اپنے محبوب کے لیے جلیں گے، پھر وہ آگ میں اپنے تئیں ڈال دیتے ہیں، بس کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بہشت ہے۔ یہی ہے جو خدا نے فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یعنی اے برو اور اے نیکو، تم میں سے کوئی بھی نہیں جو جہنم کی آگ پر گزر نہ کرے، مگر وہ جو خدا کے لیے اس آگ میں پڑتے ہیں وہ نجات دیے جائیں گے، لیکن وہ جو اپنے نفس امارہ کے لیے آگ پر چلتا ہے وہ آگ اسے کھا جائے گی۔ بس مبارک وہ جو خدا کے لیے اپنے نفس سے جنگ کرتے ہیں، اور بدبخت وہ جو اپنے نفس کے لیے خدا سے جنگ کر رہے ہیں اور اس سے موافقت نہیں کرتے۔ جو شخص اپنے نفس کے لیے خدا کے حکم کو ٹالتا ہے وہ آسمان میں داخل نہیں ہوگا۔ سو تم کوشش کرو جو ایک نقطہ یا ایک شاشہ قرآن شریف کا بھی تم پر گواہی نہ دے تا تم اسی کے لیے پکڑے نہ جاؤ، کیونکہ ایک ذرہ بدی کا بھی قابل پاداشت ہے۔ وقت تھوڑا ہے اور کار عمر ناپیدا، تیز قدم اٹھاؤ کہ شام نزدیک ہے۔ جو کچھ پیش کرنا ہے وہ بار بار دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ کچھ رہ جائے اور زیاں کاری کا موجب ہو، یا سب گندی اور کھوٹی متاع ہو جو شاہی دربار میں پیش کرنے کے لائق نہ ہو۔ میں نے سنا ہے کہ بعض تم میں سے حدیث کو بکلی نہیں مانتے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو سخت غلطی کرتے ہیں۔ میں نے یہ تعلیم نہیں دی کہ ایسا کرو، بلکہ میرا مذہب یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں کہ جو تمہاری ہدایت کے لیے خدا نے تمہیں دی ہیں۔ سب سے اول قرآن۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حاشیہ میں تحریر فرمایا، دوسرا ذریعہ ہدایت کا سنت ہے، یعنی وہ پاک نمونے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل اور عمل سے دکھلائے، مثلا نماز پڑھ کے دکھلائی کہ یوں نماز چاہیے، اور روزہ رکھ کر دکھلایا کہ یوں روزہ چاہیے۔ اس کا نام سنت ہے، یعنی روش نبوی جو خدا کے قول کو فعل کے رنگ میں دکھلاتے رہے، سنت اسی کا نام ہے۔ تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے، جو آپ کے بعد آپ کے اقوال جمع کیے گئے، اور حدیث کا رتبہ قرآن اور سنت سے کم تر ہے، کیونکہ اکثر حدیثیں ظنی ہیں، لیکن اگر ساتھ سنت ہو تو وہ اس کو یقینی کر دے گی۔ اس پر حضور نے ایک حاشیہ لکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، دوسرا ذریعہ ہدایت کا سنت ہے، یعنی وہ پاک نمونے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل اور عمل سے دکھلائے، مثلا نماز پڑھ کے دکھلائی کہ یوں نماز چاہیے، اور روزہ رکھ کر دکھلایا کہ یوں روزہ چاہیے۔ اس کا نام سنت ہے، یعنی روش نبوی جو خدا کے قول کو فعل کے رنگ میں دکھلاتے رہے، سنت اسی کا نام ہے۔ تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے، جو آپ کے بعد آپ کے اقوال جمع کیے گئے، اور حدیث کا رتبہ قرآن اور سنت سے کم تر ہے، کیونکہ اکثر حدیثیں ظنی ہیں۔
لیکن اگر ساتھ سنت ہو تو وہ اس کو یقینی کر دے گی۔ فرمایا سب سے اول قرآن ہے جس میں خدا کی توحید اور جلال اور عظمت کا ذکر ہے، اور جس میں ان اختلافات کا فیصلہ کیا گیا ہے جو یہود اور نصارہ میں تھے، جیسا کہ یہ اختلاف اور غلطی کہ عیسیٰ بن مریم صلیب کے ذریعہ قتل کیا گیا اور وہ لعنتی ہوا اور دوسرے نبیوں کی طرح اس کا رفع نہیں ہوا۔ اسی طرح قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ بجز خدا کہ تم کسی چیز کی عبادت کرو، نہ انسان کی، نہ حیوان کی، نہ سورج کی، نہ چاند کی، اور نہ کسی اور ستارہ کی، اور نہ اسباب کی، اور نہ اپنے نفس کی، سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولی اور باقی سب اس کے دل تھے، سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں، یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے، کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر پڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے، اور یہ نعمت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی اگر بجائے تورات کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرقے ان کے قیامت سے منکر نہ ہوتے۔ بس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی، یہ نہایت پیاری نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغہ کی طرح تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیچ ہیں۔ انجیل کا لانے والا وہ روح القدس تھا جو کبوتر کی شکل پر ظاہر ہوا، جو ایک ضعیف اور کمزور جانور ہے جس کو بلی بھی پکڑ سکتی ہے۔ اسی لیے عیسائی دن بدن کمزوری کے گڑھے میں پڑتے گئے اور روحانیت ان میں باقی نہ رہی، کیونکہ تمام ان کے ایمان کا مدار کبوتر پر تھا۔ مگر قرآن کا روح القدس اس عظیم الشان شکل میں ظاہر ہوا تھا جس نے زمین سے لے کر آسمان تک اپنے وجود سے تمام ارض و سما کو بھر دیا تھا۔ بس کجا وہ کبوتر اور کجا یہ تجلی عظیم جس کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے۔ قرآن ایک ہفتہ میں انسان کو پاک کر سکتا ہے اگر سوری یا مانوی اعراض نہ ہو۔ قرآن تم کو نبیوں کی طرح کر سکتا ہے اگر تم خود اس سے نہ بھاگو۔ بجز قرآن کسی کتاب نے اپنے ابتدا میں ہی اپنے پڑھنے والوں کو یہ دعا سکھلائی اور یہ امید دی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں اپنی ان نعمتوں کی راہ دکھلا جو پہلوں کو دکھلائی گئی، جو نبی اور رسول اور صدیق اور شہید اور صالح تھے۔ بس اپنی ہمتیں بلند کرو اور قرآن کی دعوت کو رد مت کرو، وہ تمہیں وہ نعمتیں دینا چاہتا ہے جو پہلوں کو دی تھی۔ کیا اس نے بنی اسرائیل کا ملک اور بنی اسرائیل کا بیت المقدس تمہیں عطا نہیں کیا جو آج تک تمہارے قبضہ میں ہے؟ بس اے سست اعتقادو اور کمزور ہمتو، کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ تمہارے خدا نے جسمانی طور پر تو بنی اسرائیل کے تمام املاک کا تمہیں قائم مقام کر دیا، مگر روحانی طور پر تمہیں قائم مقام نہ کر سکا؟ بلکہ خدا کا تمہاری نسبت ان سے زیادہ فیض رسانی کا ارادہ ہے۔ خدا نے ان کے روحانی جسمانی متاع و مال کا تمہیں وارث بنا دیا، مگر تمہارا وارث کوئی دوسرا نہ ہوگا جب تک کہ قیامت آ جاوے۔ خدا تمہیں نعمت وحی اور الہام اور مکالمات اور مخاطبات الہیہ سے ہرگز محروم نہیں رکھے گا۔ وہ تم پر وہ سب نعمتیں پوری کرے گا جو پہلوں کو دی گئیں۔ لیکن جو شخص گستاخی کی راہ سے خدا پر جھوٹ باندھے گا اور کہے گا کہ خدا کی وحی میرے پر نازل ہوئی، حالانکہ نہیں نازل ہوئی، اور یا کہے گا کہ مجھے شرف مکالمات اور مخاطبات الہیہ کا نصیب ہوا، حالانکہ نصیب نہیں ہوا، تو میں خدا اور اس کے ملائکہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ وہ ہلاک کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے خالق پر جھوٹ باندھا اور فریب کیا اور سخت بے باکی اور شوخی ظاہر کی۔ سو تم اس مقام میں ڈرو، لعنت ہے ان لوگوں پر جو جھوٹی خوابیں بناتے ہیں اور جھوٹے مکالمات اور مخاطبات کا دعویٰ کرتے ہیں، گویا وہ دل سے خیال کرتے ہیں کہ خدا نہیں، اور خدا کا عقاب ان کو سخت پکڑے گا اور ان کا برا دن ان سے ٹل نہیں سکتا۔ سو تم صدق و راستی اور تقوی اور محبت ذاتیہ الہیہ میں ترقی کرو
اور اپنا کام یہی سمجھو جب تک زندگی ہے۔ پھر خدا تم میں سے جس کی نسبت چاہے گا اس کو اپنے مکالمہ مخاطبہ سے بھی مشرف کرے گا۔ تمہیں ایسی تمنا بھی نہیں چاہیے تا نفسانی تمنا کی وجہ سے سلسلہ شیطانیہ شروع نہ ہو جائے جس سے کئی لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بس تم خدمت اور عبادت میں لگے رہو۔ تمہاری تمام کوشش اسی میں مصروف ہونی چاہیے کہ تم خدا کے تمام احکام کے پابند ہو جاؤ اور یقین میں ترقی چاہو، نجات کے لیے نہ الہام نمائی کے لیے۔ قرآن شریف نے تمہارے لیے بہت پاک احکام لکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ تم شرک سے بکلی پرہیز کرو کہ مشرک سرچشمہ نجات سے بے نصیب ہے۔ تم جھوٹ نہ بولو کہ جھوٹ بھی ایک حصہ شرک ہے۔ قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ صرف بد نظری اور شہوت کے خیال سے نامحرم عورتوں کو مت دیکھو اور وجود اس کے دیکھنا حلال، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہرگز نہ دیکھ، نہ بد نظری سے اور نہ نیک نظری سے، کہ یہ سب تمہارے لیے ٹھوکر کی جگہ ہے۔ بلکہ چاہیے کہ نامحرم کے مقابلہ کے وقت تیری آنکھ خوابیدہ رہے، تجھے اس کی صورت کی کچھ خبر نہ ہو مگر اسی قدر جیسا کہ ایک دھندلی نظر سے ابتدائے نزول الماء میں انسان دیکھتا ہے۔ قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ اتنی شراب مت پیو کہ مست ہو جاؤ، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہرگز نہ پی، ورنہ تجھے خدا کی راہ نہیں ملے گی اور خدا تجھ سے ہم کلام نہیں ہوگا اور نہ پلیدیوں سے پاک کرے گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ شیطان کی ایجاد ہے، تم اس سے بچو۔ قرآن تمہیں انجیل کی طرح فقط یہ نہیں کہتا کہ اپنے بھائی پر بے سبب غصہ مت ہو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ نہ صرف اپنے ہی غصہ کو تھام بلکہ تواصو بالمرحمہ پر بھی عمل کر، اور دوسروں کو بھی کہتا رہ کہ ایسا کریں، اور نہ صرف خود رحم کر بلکہ رحم کے لیے اپنے تمام بھائیوں کو بھی وصیت کر۔ اور قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ بجوز زنا کے اپنی بیوی کی ہر ایک ناپاکی پر صبر کرو اور طلاق مت دو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ الطیبات للطیبین۔ قرآن کا یہ منشا ہے کہ ناپاک پاک کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ بس اگر تیری بیوی زنا تو نہیں کرتی مگر شہوت کی نظر سے غیر لوگوں کو دیکھتی ہے اور ان سے بغلگیر ہوتی ہے، اور زنا کے مقدمات اس سے صادر ہوتے ہیں، وہ ابھی تکمیل نہیں ہوئی، اور غیر کو اپنی برہنگی دکھلاتی ہے اور مشرکہ اور مفسدہ ہے، اور جس پاک خدا پر تو ایمان رکھتا ہے اس سے وہ بیدار ہے، تو اگر وہ باز نہ آوے تو تو اس کو طلاق دے سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اعمال میں تجھ سے علیحدہ ہو گئی، اب تیرے جسم کا ٹکڑا نہیں رہی۔ بس تیرے لیے اب جائز نہیں ہے کہ تو دیوسی سے اس کے ساتھ بسر کرے، کیونکہ اب وہ تیرے جسم کا ٹکڑا نہیں، ایک گندا اور متعفن عضو ہے جو کاٹنے کے لائق ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ باقی عضو کو بھی گندا کر دے اور تو مر جاوے۔ اور قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ ہرگز قسم نہ کھا، بلکہ بےہودہ قسموں سے تمہیں روکتا ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں قسم فیصلہ کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور خدا کسی ذریعہ ثبوت کو ضائع کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس سے اس کی حکمت طرف ہوتی ہے۔ یہ طبی امر ہے کہ جب کوئی انسان ایک متنازع فی کے امر میں گواہی نہ دے تب فیصلہ کے لیے خدائی گواہی کی ضرورت ہے، اور قسم خدا کو گواہ ٹھہرانا ہے۔ اور قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک جگہ ظالم کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ وہ کہتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے جو کی گئی، لیکن جو شخص عفو کرے اور گناہ بخش دے اور اس عفو سے کوئی اصلاح پیدا ہوتی ہو نہ کوئی خرابی، تو خدا اس سے راضی ہے اور اسے اس کا بدلہ دے گا۔ بس قرآن کی روح سے نہ ہر ایک جگہ انتقام محمود ہے اور نہ ہر ایک جگہ عفو قابل تعریف ہے، بلکہ محل شناسی کرنی چاہیے، اور چاہیے کہ انتقام اور عفو کی سیرت و پابندی محل اور مصلحت کے ہو، نہ بے قیدی کے رنگ میں۔ یہی قرآن کا مطلب ہے۔ اور قرآن انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ چاہیے کہ نفسانی رنگ میں تیرا کوئی بھی دشمن نہ ہو، اور تیری ہمدردی ہر ایک کے لیے عام ہو، مگر جو تیرے خدا کا دشمن، تیرے رسول کا دشمن اور کتاب اللہ کا دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہوگا۔ سو تو ایسوں کو بھی دعوت اور دعا سے محروم نہ رکھ، اور چاہیے کہ تو ان کے اعمال سے دشمنی رکھے، نہ ان کی ذات سے، اور کوشش کرے کہ وہ درست ہو جائیں۔ اور اس بارے میں فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی خدا تم سے کیا چاہتا ہے؟ بس یہی کہ تم تمام نوع انسان سے عدل کے ساتھ پیش آیا کرو۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے
کہ تم مخلوق خدا سے ایسی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو، جیسا کہ مائیں اپنے بچوں سے پیش آتی ہیں، کیونکہ احسان میں خود نمائی کا مادہ بھی مخفی ہوتا ہے، اور احسان کرنے والا کبھی اپنے احسان کو جتلا بھی دیتا ہے، لیکن وہ جو ماں کی طرح کبھی جوش سے نیکی کرتا ہے وہ کبھی خود نمائی نہیں کر سکتا۔ بس آخری درجہ نیکیوں کا تبھی جوش ہے جو ماں کی طرح ہو، اور یہ آیت نہ صرف مخلوق کے متعلق ہے بلکہ خدا کے متعلق بھی ہے۔ خدا سے عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی فرما برداری کرنا، اور خدا سے احسان یہ ہے کہ اس کی ذات پر ایسا یقین کر لینا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اور خدا سے ایتائے ذی القربیٰ یہ ہے کہ اس کی عبادت نہ تو بہشت کی طمع سے ہو اور نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ اگر فرض کیا جائے کہ نہ بہشت ہے اور نہ دوزخ ہے تب بھی جوش محبت اور اطاعت میں فرق نہ آوے۔ اور انجیل میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، مگر قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی خودی سے کچھ بھی نہ کرو، تم اپنے دل سے جو خدا کی تجلیات کا گھر ہے فتویٰ پوچھو کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ چاہیے۔ بس اگر خدا تمہارے دل میں ڈالے کہ یہ لعنت کرنے والا قابل رحم ہے اور آسمان میں اس پر لعنت نہیں، تو تم بھی لعنت نہ کرو تا خدا کے مخالف نہ ٹھہرو۔ لیکن اگر تمہارا کانشس اس کو معذور نہیں ٹھہراتا اور تمہارے دل میں ڈالا گیا ہے کہ آسمان پر اس شخص پر لعنت ہے، تو تم اس کے لیے برکت نہ چاہو، جیسا کہ شیطان کے لیے کسی نبی نے برکت نہیں چاہی اور کسی نبی نے اس کو لعنت سے آزاد نہیں کیا۔ بہتری بزنیاں جھوٹی ہیں اور بہتری لعنتیں اپنے ہی پر پڑتی ہیں۔ سنبھل کر قدم رکھو اور خوب پڑتال کر کے کوئی کام کرو اور خدا سے مدد مانگو، کیونکہ تم اندھے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ عادل کو ظالم ٹھہراؤ اور صادق کو کاذب خیال کرو، اس طرح تم اپنے خدا کو ناراض کر دو اور تمہارے سب نیک اعمال حبط ہو جائیں۔ ایسا ہی انجیل میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے نیک کاموں کو لوگوں کے سامنے دکھلانے کے لیے نہ کرو، مگر قرآن کہتا ہے کہ تم ایسا مت کرو کہ اپنے سارے کام لوگوں سے چھپاؤ، بلکہ تم حسب مصلحت بعض اپنے نیک اعمال پوشیدہ طور پر بجا لاؤ، جبکہ تم دیکھو کہ پوشیدہ کرنا تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے، اور بعض اعمال دکھلا کر بھی کرو، جبکہ تم دیکھو کہ دکھلانے میں عام لوگوں کی بھلائی ہے، تا تمہیں دو بدلے ملیں، اور تا کمزور لوگ جو ایک نیکی کے کام پر جرأت نہیں کر سکتے وہ بھی تمہاری پیروی سے اس نیک کام کو کر لیں۔ غرض خدا نے جو اپنے کلام میں فرمایا سرم و علانیتاً، یعنی پوشیدہ بھی خیرات کرو اور دکھلا دکھلا کر بھی، ان احکام کی حکمت اس نے خود فرما دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف قول سے لوگوں کو سمجھاؤ بلکہ فعل سے بھی تحریک کرو، کیونکہ ہر ایک جگہ قول اثر نہیں کرتا بلکہ اکثر جگہ نمونہ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ایسا ہی انجیل میں ہے کہ جب تو دعا مانگے تو اپنی کوٹھڑی میں جا، مگر قرآن سکھاتا ہے کہ اپنی دعا کو ہر ایک موقع پر پوشیدہ مت کرو، بلکہ تم لوگوں کے روبرو اور اپنے بھائیوں کے مجمع کے ساتھ بھی کھلی کھلی طور پر دعا کیا کرو، تا اگر کوئی دعا منظور ہو تو اس مجمع کے لیے ایمان کی ترقی کا موجب ہو، اور تا دوسرے لوگ بھی دعا میں رغبت کریں۔ ایسا ہی انجیل میں ہے کہ تم اس طرح دعا کرو کہ اے ہمارے باپ کے جو آسمان پر ہے، تیرے نام کی تقدیس ہو، تیری بادشاہت آوے، تیری مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین پر آوے، ہماری روزانہ روٹی آج ہمیں بخش، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو اپنے قرض کو ہمیں بخش دے، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ زمین تقدیس سے خالی ہے، بلکہ زمین پر بھی خدا کی تقدیس ہو رہی ہے، نہ صرف آسمان پر، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنی اسرائیل آیت 45۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سورہ جمعہ آیت 2۔ یعنی ذرہ ذرہ زمین کا اور آسمان کا خدا کی تحمید اور تقدیس کر رہا ہے، اور جو کچھ ان میں ہے وہ تحمید اور تقدیس میں مشغول ہے۔ پہاڑ اس کے ذکر میں مشغول ہیں، دریا اس کے ذکر میں مشغول ہیں، درخت اس کے ذکر میں مشغول ہیں، اور بہت سے راست باز اس کے ذکر میں مشغول ہیں، اور جو شخص دل اور زبان کے ساتھ اس کے ذکر میں مشغول نہیں اور خدا کے آگے فروتنی نہیں کرتا، اس سے طرح طرح کے شکنجوں اور عذابوں سے قضاء و قدر الہی فروتنی کرا رہی ہے۔ اور جو کچھ فرشتوں کے بارے میں خدا کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نہایت درجہ اطاعت کر رہے ہیں، یہی تعریف زمین کے پات پات اور ذرہ ذرہ کی نسبت قرآن شریف میں موجود ہے کہ ہر ایک چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ ایک پتا بھی بجز اس کے امر کے گر نہیں سکتا،
اور بجوز اس کے حکم کے نہ کوئی دوا شفا دے سکتی ہے اور نہ کوئی قضا موافق ہو سکتی ہے، اور ہر ایک چیز غائب درجہ کے تذلل اور عبودیت سے خدا کے آستانہ پر گری ہوئی ہے اور اس کی فرمانبرداری پہ مستغرق ہے۔ پہاڑوں اور زمین کا ذرہ ذرہ اور دریاؤں اور سمندروں کا قطرہ قطرہ اور درختوں اور بوٹیوں کا پات پات اور ہر ایک جز ان کا اور انسان اور حیوانات کے کل ذرات خدا کو پہچانتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی تحمید و تقدیس میں مشغول ہیں۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ جمعہ آیت 2، یعنی جیسے آسمان پر ہر یک چیز خدا کی تسبیح و تقدیس کر رہی ہے، ویسے زمین پر بھی ہر ایک چیز اس کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے۔ بس کیا زمین پر خدا کی تحمید و تقدیس نہیں ہوتی؟ ایسا کلمہ ایک کامل عارف کے منہ سے نہیں نکل سکتا، بلکہ زمین کی چیزوں میں سے کوئی چیز تو شریعت کے احکام کی اطاعت کر رہی ہے اور کوئی چیز قضاء و قدر کے احکام کے تابع ہے اور کوئی دونوں کی اطاعت میں کمر بستہ ہے۔ کیا بادل، کیا ہوا، کیا آگ، کیا زمین، سب خدا کی اطاعت اور تقدیس میں محو ہیں۔ اگر کوئی انسان الہی شریعت کے احکام کا سرکش ہے تو الہی قضاء و قدر کے حکم کا تابع ہے۔ ان دونوں حکومتوں سے باہر کوئی نہیں، کسی نہ کسی آسمانی حکومت کا جوا ہر ایک کی گردن پر ہے۔ ہاں البتہ انسانی دلوں کی صلاح اور فساد کے لحاظ سے غفلت اور ذکر الہی نوبت بنوبت زمین پر اپنا غلبہ کرتے ہیں، مگر بغیر خدا کی حکمت اور مصلحت کے یہ مد و جزر خود بخود نہیں۔ خدا نے چاہا کہ زمین میں ایسا ہو سو ہو گیا، سو ہدایت اور ضلالت کا دور بھی دن رات کے دور کی طرح خدا کے قانون اور اذن کے موافق چل رہا ہے، نہ خود بخود، باوجود اس کے ہر ایک چیز اس کی آواز سنتی ہے اور اس کی پاکی یاد کرتی ہے۔ مگر انجیل کہتی ہے کہ زمین خدا کی تقدیس سے خالی ہے۔ اس کا سبب اس انجیلی دعا کے اگلے فقرہ میں بطور اشارہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ ابھی اس میں خدا کی بادشاہت نہیں آئی، اس لیے حکومت نہ ہونے کی وجہ سے نہ کسی اور وجہ سے خدا کی مرضی ایسے طور سے زمین پر نافذ نہیں ہو سکی جیسا کہ آسمان پر نافذ ہے۔ مگر قرآن کی تعلیم سراسر اس کے برخلاف ہے۔ وہ تو صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ کوئی چور، خونی، زانی، کافر، فاسق، سرکش، جرائم پیشہ کسی قسم کی بدی زمین پر نہیں کر سکتا جب تک کہ آسمان پر اس کو اختیار نہ دیا جائے۔ بس کیوں کر کہا جائے کہ آسمانی بادشاہ زمین پر نہیں؟ کیا کوئی مخالف قبضہ زمین پر خدا کے احکام کے جاری ہونے سے مزاحم ہے؟ سبحان اللہ، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ خدا نے خود آسمان پر فرشتوں کے لیے جدا قانون بنایا اور زمین پر انسانوں کے لیے جدا، اور خدا نے اپنی آسمانی بادشاہت میں فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں دیا، بلکہ ان کی فطرت میں ہی اطاعت کا مادہ رکھ دیا ہے۔ وہ مخالفت کر ہی نہیں سکتے اور صاحب و نسیان ان پر وارد نہیں ہو سکتا، لیکن انسانی فطرت کو قبول عدم قبول کا اختیار دیا گیا ہے، اور چونکہ یہ اختیار اوپر سے دیا گیا ہے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ فاسق انسان کے وجود سے خدا کی بادشاہت زمین سے جاتی رہی، بلکہ ہر رنگ میں خدا ہی کی بادشاہت ہے۔ ہاں صرف قانون دو ہیں، ایک آسمانی فرشتوں کے لیے قضاء و قدر کا قانون ہے کہ وہ بدی کر ہی نہیں سکتے، اور ایک زمین پر انسانوں کے لیے خدا کے قضاء و قدر کے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ آسمان سے ان کو بدی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، مگر جب خدا سے طاقت طلب کریں یعنی استغفار کریں تو روح القدس کی تائید سے ان کی کمزوری دور ہو سکتی ہے اور وہ گناہ کے ارتکاب سے بچ سکتے ہیں، جیسا کہ خدا کے نبی اور رسول بچتے ہیں۔ اور اگر ایسے لوگ ہیں کہ گناہ گار ہو چکے ہیں تو استغفار ان کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ گناہ کے نتائج سے یعنی عذاب سے بچائے جاتے ہیں، کیونکہ نور کے آنے سے ظلمت باقی نہیں رہ سکتی، اور جرائم پیشہ جو استغفار نہیں کرتے یعنی خدا سے طاقت نہیں مانگتے، وہ اپنے جرائم کی سزا پاتے رہتے ہیں۔ دیکھو آج کل طاعون بھی بطور سزا کے زمین پر اتری ہے اور خدا کے سرکش اس سے ہلاک ہوتے جاتے ہیں، پھر کیوں کر کہا جائے کہ خدا کی بادشاہت زمین پر نہیں؟ یہ خیال مت کرو کہ اگر زمین پر خدا کی بادشاہت ہے تو پھر لوگوں سے جرائم کیوں ظہور میں آتے ہیں، کیونکہ جرائم بھی خدا کے قانون قضاء و قدر کے نیچے ہیں۔ سو اگرچہ وہ لوگ قانون شریعت سے باہر ہو جاتے ہیں مگر قانون تقویم یعنی قضاء و قدر سے وہ باہر نہیں ہو سکتے۔ بس کیوں کر کہا جائے کہ جرائم پیشہ لوگ الہی سلطنت کا جوا اپنی گردن پر نہیں رکھتے؟ دیکھو اس ملک برٹش انڈیا میں چوریاں بھی ہوتی ہیں، خون بھی ہوتے ہیں، زناکار اور خائن اور مرتشی وغیرہ ہر قسم کے جرائم پیشہ بھی پائے جاتے ہیں، مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک میں سرکار انگریز کا راج نہیں، کیونکہ راج تو ہے مگر گورنمنٹ نے آمدن ایسے سخت قانون کو مناسب نہیں سمجھا جس کی دہشت سے لوگوں پر زندگی مشکل ہو جائے، ورنہ اگر گورنمنٹ تمام جرائم پیشہ کو ایک تکلیف دہ زندان میں رکھ کر ان کو جرائم سے روکنا چاہے تو بہت آسانی سے وہ رک سکتے ہیں یا جرائم کا انسداد ہو سکتا ہے۔ بس تم سمجھ سکتے ہو کہ جس قدر اس ملک میں شراب پی جاتی ہے، فاحشہ عورتیں بڑھتی جاتی ہیں،
چوری اور خون کی وارداتیں ہوتی ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ انگریزی کا یہاں راج نہیں، بلکہ گورنمنٹ کے قانون کی نرمی نے جرائم میں کثرت پیدا کر دی ہے۔ نہ یہ کہ گورنمنٹ انگریزی اس جگہ سے اٹھ گئی ہے، بلکہ سلطنت کا اختیار ہے کہ قانون کو سخت کر کے اور سنگین سزائیں مقرر کر کے ارتکاب جرائم سے روک دے، جبکہ انسانی سلطنت کا یہ حال ہے کہ جو الہی سلطنت کے مقابل پر کچھ بھی چیز نہیں، تو الہی سلطنت کس قدر اقتدار اور اختیار رکھتی ہے۔ اگر خدا کا قانون ابھی سخت ہو جائے اور ہر یک زنا کرنے والے پر بجلی گرے، اور ہر یک چور کو یہ بیماری پیدا ہو کہ ہاتھ گل سڑ کر گر جائیں، اور ہر یک سرکش خدا کا منکر اس کے دین کا منکر طاعون سے مرے، تو ایک ہفتہ گزرنے سے پہلے ہی تمام دنیا راست بازی اور نیک بختی کی چادر پہن سکتی ہے۔ بس خدا کی زمین پر بادشاہت تو ہے، لیکن آسمانی قانون کی نرمی نے اس قدر آزادی دے رکھی ہے کہ جرائم پیشہ جلدی نہیں پکڑے جاتے، سزائیں بھی ملتی رہتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، بجلیاں گرتی ہیں، کوہ آتش فشاں آتش بازی کی طرح مشتعل ہو کر ہزاروں جانوں کا نقصان کرتے جاتے ہیں، جہاز غرق ہوتے ہیں، ریل گاڑیوں کے ذریعہ سے صدہا جانیں تلف ہوتی ہیں، طوفان آتے ہیں، مکانات گرتے ہیں، سانپ کاٹتے ہیں، درندے پھاڑتے ہیں، وبائیں پڑتی ہیں، اور فنا کرنے کا نہ ایک دروازہ بلکہ ہزارہا دروازے کھلے ہیں جو مجرمین کی پاداش کے لیے خدا کے قانون قدرت نے مقرر کر رکھے ہیں۔ پھر کیوں کر کہا جائے کہ خدا کی زمین پر بادشاہت نہیں؟ سچ یہی ہے کہ بادشاہت تو ہے، ہر یک مجرم کے ہاتھ میں ہتھ کڑی پڑی ہیں اور پاؤں میں زنجیر ہیں، مگر حکمت الہی نے اس قدر اپنے قانون کو نرم کر دیا ہے کہ وہ ہتھ کڑیاں اور وہ زنجیریں فی الفور اپنا اثر نہیں دکھاتی، اور آخر اگر انسان باز نہ آوے تو دائمی جہنم تک پہنچاتی ہیں اور اس عذاب میں ڈالتی ہیں جس سے ایک مجرم نہ زندہ رہے اور نہ مرے۔ غرض قانون دو ہیں، ایک وہ قانون جو فرشتوں کے متعلق ہے، یعنی یہ کہ وہ محض اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کی اطاعت محض فطرت روشن کا ایک خاصہ ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے مگر نیکی میں ترقی بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا قانون وہ ہے جو انسانوں کے متعلق ہے، یعنی یہ کہ انسانوں کی فطرت میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں مگر نیکی میں ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں فطرتی قانون غیر متبدل ہیں، اور جیسا کہ فرشتہ انسان نہیں بن سکتا، ایسا ہی انسان بھی فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں قانون بدل نہیں سکتے، ازلی اور اٹل ہیں، اس لیے آسمان کا قانون زمین پر نہیں آ سکتا، اور نہ زمین کا قانون فرشتوں کے متعلق ہو سکتا ہے۔ انسانی خطا کاریاں اگر توبہ کے ساتھ ختم ہوں تو وہ انسان کو فرشتوں سے بہت اچھا بنا سکتی ہیں، کیونکہ فرشتوں میں ترقی کا مادہ نہیں، انسان کے گناہ توبہ سے بخشے جاتے ہیں، اور حکمت الہی نے بعض افراد میں سلسلہ خطا کاریوں کا باقی رکھا ہے تاکہ وہ گناہ کر کے اپنی کمزوری پر اطلاع پاویں اور پھر توبہ کر کے بخشے جاویں۔ یہی قانون ہے جو انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اسی کو انسانوں کی فطرت چاہتی ہے۔ صاحب و نسیان انسانی فطرت کا خاصہ ہے، فرشتہ کا خاصہ نہیں۔ پھر وہ قانون جو فرشتوں کے متعلق ہے انسانوں میں کیوں کر نافذ ہو سکے؟ یہ خدا کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف کمزوری منسوب کی جاوے، صرف قانون کے نتائج ہیں جو زمین پر جاری ہو رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا خدا ایسا کمزور ہے جس کی بادشاہت اور قدرت اور جلال صرف آسمان تک ہی محدود ہے؟ یا زمین کا کوئی اور خدا ہے جو زمین پر مخالفانہ قبضہ رکھتا ہے؟ اور عیسائیوں کو اس بات پر زور دینا اچھا نہیں کہ صرف آسمان میں ہی خدا کی بادشاہت ہے جو ابھی زمین پر نہیں آئی، کیونکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آسمان کچھ چیز نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جبکہ آسمان کچھ چیز نہیں جس پر خدا کی بادشاہت ہو، اور زمین پر ابھی خدا کی بادشاہت آئی نہیں، تو گویا خدا کی بادشاہت کسی جگہ بھی نہیں۔ ماں سوائے اس کے ہم خدا کی زمینی بادشاہت کو بچشم خود دیکھ رہے ہیں، اس کے قانون کے موافق ہماری عمریں ختم ہوتی جاتی ہیں اور ہماری حالتیں بدلتی رہتی ہیں، اور صدہا رنگ کے راحت اور رنج ہم دیکھتے ہیں۔ ہزارہا لوگ خدا کے حکم سے مرتے ہیں اور ہزارہا پیدا ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، نشان ظاہر ہوتے ہیں، زمین ہزارہا قسم کے نباتات اور پھل اور پھول اس کے حکم سے پیدا کرتی ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ خدا کی بادشاہت کے بغیر ہو رہا ہے؟ بلکہ آسمانی اجرام تو ایک ہی صورت اور منوال پر چلے آتے ہیں، اور ان میں تغیر و تبدل جس سے ایک مغیر مبدل کا پتہ ملتا ہو کچھ محسوس نہیں ہوتی، مگر زمین ہزارہا تغیرات اور انقلابات اور تبدلات کا نشانہ ہو رہی ہے۔ ہر روز کروڑہا انسان دنیا سے گزرتے ہیں اور کروڑہا پیدا ہوتے ہیں، اور ہر ایک پہلو اور ہر ایک طور سے ایک مقتدر سانے کا تصرف محسوس ہو رہا ہے۔ تو کیا ابھی تک خدا کی بادشاہت زمین پر نہیں؟ اور انجیل نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ کیوں ابھی تک خدا کی بادشاہت زمین پر نہیں آئی؟
البتہ مسیح کا باغ میں اپنے بچ جانے کے لیے ساری رات دعا کرنا اور دعا قبول بھی ہو جانا، جیسا کہ عبرانیہ 5:7 میں لکھا ہے، مگر پھر بھی خدا کا اس کے چھڑانے پر قادر نہ ہونا، یہ بذام عیسائیاں ایک دلیل ہو سکتی ہے کہ اس زمانہ میں خدا کی بادشاہت زمین پر نہیں تھی، مگر ہم نے اس سے بڑھ کر ابتلا دیکھے ہیں اور ان سے نجات پائی ہے۔ ہم کیوں کر خدا کی بادشاہت کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیا وہ خون کا مقدمہ جو میرے قتل کے لیے مارٹن کلارک کی طرف سے عدالت کپتان ڈگلس میں پیش ہوا تھا، وہ اس مقدمہ سے کچھ خفیف تھا جو محض مذہبی اختلاف کی وجہ سے، نہ کسی خون کے اتہام سے، یہودیوں کی طرف سے عدالت پیلاطوس میں دائر کیا گیا تھا، مگر چونکہ خدا زمین کا بھی بادشاہ ہے جیسا کہ آسمان کا، اس لیے اس نے اس مقدمہ کی پہلے سے مجھے خبر دے دی کہ یہ ابتلا آنے والا ہے، اور پھر خبر دے دی کہ میں تم کو بری کروں گا، اور وہ خبر صدہا انسانوں کو قبل از وقت سنائی گئی اور آخر مجھے بری کیا گیا۔ بس یہ خدا کی بادشاہت تھی جس نے اس مقدمہ سے مجھے بچا لیا جو مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں کے اتفاق سے مجھ پر کھڑا کیا گیا تھا۔ ایسا ہی نہ ایک دفعہ بلکہ 20 دفعہ میں نے خدا کی بادشاہت کو زمین پر دیکھا، اور مجھے خدا کی عیسائیت پر ایمان لانا پڑا کہ لہو ملک السماوات والارض، یعنی زمین پر بھی خدا کی بادشاہت ہے اور آسمان پر بھی، اور پھر عیسائیت پر ایمان لانا پڑا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین آیت 83۔ یعنی تمام زمین و آسمان اس کی اطاعت کر رہے ہیں، جب ایک کام کو چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو فی الفور وہ کام ہو جاتا ہے، اور پھر فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سورہ یوسف آیت 22۔ یعنی خدا اپنے ارادہ پر غالب ہے، مگر اکثر لوگ خدا کے قہر اور جبروت سے بے خبر ہیں۔ غرض یہ تو انجیل کی دعا ہے جو انسانوں کو خدا کی رحمت سے نو امید کرتی ہے، اور اس کی ربوبیت اور افاضہ اور جزا سزا سے عیسائیوں کو بے باک کرتی ہے، اس کو زمین پر مدد دینے کے قابل نہیں جانتی جب تک اس کی بادشاہ زمین پر نہ آوے۔ لیکن اس کے مقابل پر جو دعا خدا نے مسلمانوں کو قرآن میں سکھلائی ہے وہ اس بات کو پیش کرتی ہے کہ زمین پر خدا مسلوب السلطنت لوگوں کی طرح بیکار نہیں ہے، بلکہ اس کا سلسلہ ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مجازات زمین پر جاری ہے، اور وہ اپنے عابدوں کو مدد دینے کی طاقت رکھتا ہے اور مجرموں کو اپنے غضب سے ہلاک کرتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ: وہ خدا ہی، اس کی بادشاہت میں کوئی نقص نہیں، اور اس کی خوبیوں کے لیے کوئی ایسی حالت منتظرہ باقی نہیں جو آج نہیں مگر کل حاصل ہوگی، اور اس کی بادشاہت کے لوازم میں سے کوئی چیز بیکار نہیں، تمام عالموں کی پرورش کر رہا ہے، بغیر عوض اعمال کے رحمت کرتا ہے اور نیز بعوض اعمال رحمت کرتا ہے، جزا سزا وقت مقررہ پر دیتا ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تمام نعمتوں کی راہیں دکھلا اور غضب کی راہوں اور ضلالت کی راہوں سے دور رکھ۔ یہ دعا جو سورۃ فاتحہ میں ہے انجیل کی دعا سے بالکل نقیض ہے، کیونکہ انجیل میں زمین پر خدا کی موجودہ بادشاہت ہونے سے انکار کیا گیا ہے، بس انجیل کے روح سے نہ زمین پر خدا کی ربوبیت کچھ کام کر رہی ہے، نہ رحمانیت، نہ رحیمیت، نہ قدرت جزا سزا، کیونکہ ابھی زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں آئی، مگر سورۃ فاتحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت موجود ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں تمام لوازم بادشاہت کے بیان کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ میں یہ صفات ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی پرورش پر قدرت رکھتا ہو، تو سورہ فاتحہ میں رب العالمین کے لفظ سے اس صفت کو ثابت کیا گیا ہے۔ پھر دوسری صفت بادشاہ کی یہ چاہیے کہ جو کچھ اس کی رعایا کو اپنی آبادی کے لیے ضروری سامان کی حاجت ہے وہ بغیر ان کی خدمات کے خود رحم خسروانہ سے بجا لاوے، سو الرحمن کے لفظ سے اس صفت کو ثابت کر دیا ہے۔ تیسری صفت بادشاہ میں یہ چاہیے کہ جن کاموں کو اپنی کوشش سے رعایا انجام تک نہ پہنچا سکے ان کے انجام کے لیے مناسب طور پر مدد دے، سو الرحیم کے لفظ سے اس صفت کو ثابت کیا گیا ہے۔ چوتھی صفت بادشاہ میں یہ چاہیے کہ جزا و سزا پر قادر ہو تا سیاست مدنی کے کام میں خلل نہ پڑے، سو مالک یوم الدین کے لفظ سے اس صفت کو ظاہر کر دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سورہ موصوفہ والا نے تمام وہ لوازم بادشاہت پیش کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت اور بادشاہی تصرفات موجود ہیں، چنانچہ اس کی ربوبیت بھی موجود
اور رحمانیت بھی موجود اور رحیمیت بھی موجود اور سلسلہ امداد بھی موجود اور سلسلہ سزا بھی موجود۔ غرض جو کچھ بادشاہت کے لوازم میں سے ہوتا ہے زمین پر سب کچھ خدا کا موجود ہے اور ایک ذرہ بھی اس کے حکم سے باہر نہیں۔ ہر ایک جزا اس کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک رحمت اس کے ہاتھ میں ہے، مگر انجیل یہ دعا سکھلاتی ہے کہ ابھی خدا کی بادشاہت تم میں نہیں آئی۔ اس کے آنے کے لیے خدا سے دعا مانگا کرو تا وہ آ جائے، یعنی ابھی تک ان کا خدا زمین کا مالک اور بادشاہ نہیں، اس لیے ایسے خدا سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ سنو اور سمجھو کہ بڑی معرفت یہی ہے کہ زمین کا ذرہ ذرہ بھی ایسا ہی خدا کے قبضہ اقتدار میں ہے جیسا کہ آسمان کا ذرہ ذرہ خدا کی بادشاہت میں ہے، اور جیسا کہ آسمان پر ایک عظیم الشان تجلی ہے زمین پر بھی ایک عظیم الشان تجلی ہے، بلکہ آسمان کی تجلی تو ایک ایمانی امر ہے۔ عام انسان نہ آسمان پر گئے نہ اس کا مشاہدہ کیا، مگر زمین پر جو خدا کی بادشاہت کی تجلی ہے وہ تو سری ہر ایک شخص کو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے حاشیہ لکھا ہے، فرماتے ہیں آیت وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ بھی دلالت کر رہی ہے کہ خدا کا حقیقی موتی انسان ہی ہے جو اپنی اطاعت کو محبت اور عشق تک پہنچاتا ہے اور خدا کی بادشاہت کو ہزارہ بلاؤں کو سر پر لے کر زمین پر ثابت کرتا ہے۔ بس یہ اطاعت جو درد دل سے ملی ہوئی ہے فرشتے اس کو کب بجا لا سکتے ہیں؟ فرمایا ہر ایک انسان خواہ کیسا ہی دولت مند ہو اپنی خواہش کے مخالف موت کا پیالہ پیتا ہے۔ بس دیکھو اس شاہ حقیقی کے حکم کی کیسی زمین پر تجلی ہے کہ جب حکم آ جاتا ہے تو کوئی اپنی موت کو ایک سیکنڈ بھی روک نہیں سکتا۔ ہر ایک خبیث اور ناقابل علاج مرض جب دامنگیر ہوتی ہے تو کوئی طبیب ڈاکٹر اس کو دور نہیں کر سکتا۔ بس غور کرو یہ کیسی خدا کی بادشاہت کی زمین پر تجلی ہے جو اس کے حکم رد نہیں ہو سکتے۔ پھر کیوں کر کہا جائے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں بلکہ آئندہ کسی زمانہ میں آئے گی؟ دیکھو اسی زمانہ میں خدا کے آسمانی حکم نے تعاون کے ساتھ زمین کو ہلا دیا اس کے مسیح موعود کے لیے ایک نشان ہو۔ بس کون ہے جو اس کی مرضی کے سوا اس کو دور کر سکے؟ بس کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ابھی زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں؟ ہاں ایک بدکار قیدیوں کی طرح اس کی زمین میں زندگی بسر کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کبھی نہ مرے، لیکن خدا کی سچی بادشاہت اس کو ہلاک کر دیتی ہے اور وہ آخر پنجہ ملک الموت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پھر کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک خدا کی زمین پر بادشاہت نہیں؟ دیکھو زمین پر ہر روز خدا کے حکم سے ایک ساتھ میں کروڑہ انسان مر جاتے ہیں اور کروڑہ اس کے ارادہ سے پیدا ہو جاتے ہیں اور کروڑہ اس کی مرضی سے فقیر سے امیر اور امیر سے فقیر ہو جاتے ہیں۔ پھر کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں؟ آسمانوں پر تو صرف فرشتے رہتے ہیں، مگر زمین پر آدمی بھی ہیں اور فرشتے بھی جو خدا کے کارکن اور اس کی سلطنت کے خادم ہیں، جو انسانوں کے مختلف کاموں کے محافظ چھوڑے گئے ہیں اور وہ ہر وقت خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنی رپورٹیں بھیجتے رہتے ہیں۔ بس کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں، بلکہ خدا سب سے زیادہ اپنی زمینی بادشاہت سے ہی پہچانا گیا ہے، کیونکہ ہر ایک شخص خیال کرتا ہے کہ آسمان کا راز مخفی اور غیر مشہود ہے، بلکہ حال کے زمانہ میں قریباً تمام عیسائی اور ان کے فلاسفر آسمانوں کے وجود کے ہی قائل نہیں، جن پر خدا کی بادشاہت کا انجیلوں میں سارا دار و مدار رکھا گیا ہے۔ مگر زمین تو فی الواقعہ ایک کرہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے اور ہزارہ قضاء و قدر کے امور اس پر ظاہر ہو رہے ہیں، جو خود سمجھ آتا ہے کہ یہ سب کچھ تغیر و تبدل اور حدوث اور فنا کسی خاص مالک کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کیوں کر کہا جائے کہ زمین پر ابھی خدا کی بادشاہت نہیں، بلکہ ایسی تعلیم ایسے زمانہ میں جبکہ عیسائیوں میں آسمانوں کا بڑے زور سے انکار کیا گیا ہے نہایت نامناسب ہے، کیونکہ انجیل کی اس دعا میں تو قبول کر لیا گیا ہے کہ ابھی زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں، اور دوسری طرف تمام محققین عیسائیوں نے سچے دل سے یہ بات مان لی ہے، یعنی اپنی تحقیقات جدیدہ سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آسمان کچھ چیز ہی نہیں، ان کا کچھ وجود بھی نہیں۔ بس حاصل یہ ہوا کہ خدا کی بادشاہت نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ آسمانوں سے تو عیسائیوں نے انکار کیا اور زمین کی بادشاہت سے ان کی انجیل نے خدا کو جواب دے دیا۔ اب بقول ان کے خدا کے پاس نہ زمین کی بادشاہت رہی نہ آسمان کی، مگر ہمارے خدا عز و جل نے سورہ فاتحہ میں نہ آسمان کا نام لیا نہ زمین کا نام، اور یہ کہہ کر حقیقت سے ہمیں خبر دے دی کہ وہ رب العالمین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر حاشیہ میں تحریر فرمایا، دیکھو یہ لفظ رب العالمین کیسا جامع کلمہ ہے۔ اگر ثابت ہو کہ اجرام فلکی میں آبادیاں ہیں تب بھی وہ آبادیاں اس کلمہ کے نیچے آئیں گی۔
یعنی جہاں تک آبادیاں ہیں اور جہاں تک کسی قسم کی مخلوق کا وجود موجود ہے، خواہ اجسام خواہ ارواح، ان سب کا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا خدا ہے، جو ہر وقت ان کی پرورش کرتا اور ان کے مناسب حال ان کا انتظام کر رہا ہے، اور تمام عالموں پر ہر وقت ہر دم اس کا سلسلہ ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور جزا سزا کا جاری ہے۔ اور یاد رہے کہ سورہ فاتحہ میں فکرہ مالک یوم الدین سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ قیامت کو جزا سزا ہوگی، بلکہ قرآن شریف میں بار بار اور صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ قیامت تو مجازات کبریٰ کا وقت ہے، مگر ایک قسم کی مجازات اسی دنیا میں شروع ہے، جس کی طرف آیت یجعل لکم فرقانا اشارہ کرتی ہے۔ اب یہ بات بھی سنو کہ انجیل کی دعا میں تو ہر روز روٹی مانگی گئی ہے، جیسا کہ کہا کہ ہماری روزانہ روٹی آج ہمیں بخش، مگر تعجب کہ جس کی ابھی تک زمین پر بادشاہت نہیں آئی وہ کیوں کر روٹی دے سکتا ہے؟ ابھی تک تو تمام کھیت اور تمام پھل نہ اس کے حکم سے بلکہ خود بخود پکتے ہیں اور خود بخود بارشیں ہوتی ہیں، اس کا کیا اختیار ہے کہ کسی کو روٹی دے؟ جب بادشاہ زمین پر آ جائے گی تب اس سے روٹی مانگنی چاہیے، بھی تو وہ ہر ایک زمینی چیز سے بے دخل ہے۔ جب اس جائیداد پر پورا قبضہ پائے گا تب کسی کو روٹی دے سکتا ہے، اور اس وقت اس سے مانگنا بھی نازیبا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ قول کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو اپنے قرض ہمیں بخش دے، اس صورت میں یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ زمین کی بادشاہت ابھی اس کو حاصل نہیں اور ابھی عیسائیوں نے کچھ اس کے ہاتھ سے لے کر کھایا نہیں، تو پھر قرضہ کون سا ہوا؟ بس ایسے تہی دست خدا سے قرضہ بخشوانے کی کچھ ضرورت نہیں اور نہ اس سے کچھ خوف ہے، کیونکہ زمین پر ابھی اس کی بادشاہت نہیں اور نہ اس کی حکومت کا تازیانہ کوئی روک بٹھلا سکتا ہے۔ کیا مجال کہ وہ کسی مجرم کو سزا دے سکے یا ان سے ہلاک کر سکے، یا قوم لوط کی طرح ان پر پتھر برسا سکے، یا زلزلہ یا بجلی یا کسی اور عذاب سے نافرمانوں کو نابود کر سکے، کیونکہ ابھی خدا کی زمین پر بادشاہت نہیں، بس کیونکہ عیسائیوں کا خدا ایسا ہی کمزور ہے جیسا کہ اس کا بیٹا کمزور، اور ایسا ہی بے دخل ہے جیسا کہ اس کا بیٹا بے دخل تھا، تو پھر اس سے ایسی دعائیں مانگنا لا حاصل ہے کہ ہمیں قرض بخش دے۔ اس نے کب قرض دیا تھا جو بخش دے؟ کیونکہ ابھی تک اس کی زمین کی بادشاہت نہیں، جبکہ اس کی زمین پر بادشاہت ہی نہیں، تو زمین کی رویدگی اس کے حکم سے نہیں اور زمینی چیزیں اس کی نہیں بلکہ خود بخود ہی ہیں، کیونکہ اس کا زمین پر حکم نافذ نہیں، اور جب زمین پر وہ فرما روا اور بادشاہ نہیں اور کوئی زمینی آسائش اس کے شاہانہ حکم سے نہیں، تو اس کو سزا کا نہ اختیار ہے نہ حق حاصل ہے۔ لہذا ایسا کمزور اپنا خدا بنانا اور اس سے زمین پر رہ کر کسی کارروائی کی امید رکھنا حماقت ہے، کیونکہ ابھی اس کی زمین پر بادشاہی نہیں۔ لیکن سورہ فاتحہ کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کو زمین پر ہر وقت وہی اقتدار حاصل ہے جیسا کہ اور عالموں پر اقتدار حاصل ہے، اور سورہ فاتحہ کے سر پر خدا کے ان کامل اقتداری صفات کا ذکر ہے جو دنیا میں کسی دوسری کتاب نے ایسی صفائی سے ذکر نہیں کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ پھر اس سے دعا مانگنے کی تعلیم کی ہے، اور دعا جو مانگی گئی ہے وہ مسیح کی تعلیم کردہ دعا کی طرح صرف ہر روزہ روٹی کی درخواست نہیں، بلکہ جو انسانی فطرت کو ازل سے استعداد بخشی گئی ہے اور اس کو پیاس لگا دی گئی ہے وہ دعا سکھلائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے ان کامل صفتوں کے مالک اور اے پیاز کہ ذرہ ذرہ تجھ سے پرورش پاتا ہے اور تیری رحمانیت اور رحیمیت اور قدرت جزا سزا سے تمتع اٹھاتا ہے، تو ہمیں گزشتہ راست بازوں کا وارث بنا اور ہر ایک نعمت جو ان کو دی ہے ہمیں بھی دے، اور ہمیں بچا کہ ہم نافرمان ہو کر مورد غضب نہ ہو جائیں، اور ہمیں بچا کہ ہم تیری مدد سے بے نصیب رہ کر گمراہ نہ ہو جاویں، آمین۔ اب اس تمام تحقیقات سے انجیل کی دعا اور قرآن کی دعا میں فرق ظاہر ہو گیا کہ انجیل تو خدا کی بادشاہت آنے کا ایک وعدہ کرتی ہے، مگر قرآن بتلاتا ہے کہ خدا کی بادشاہت تم میں موجود ہے، نہ صرف موجود بلکہ عملی طور پر تم پر فیض بھی جاری ہے۔ غرض انجیل میں تو صرف ایک وعدہ ہی ہے، مگر قرآن نہ محض وعدہ بلکہ قائم شدہ بادشاہت اور اس کے فیوض کو دکھلا رہا ہے۔ اب قرآن کی فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ وہ اس خدا کو پیش کرتا ہے جو اسی زندگی دنیا میں راست بازوں کا منجی اور آرام دہ ہے، اور کوئی نفس اس کے فیض سے خالی نہیں، بلکہ ہر ایک نفس پر حسب اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت کا فیض جاری ہے۔ مگر انجیل اس
خدا کو پیش کرتی ہے جو ابھی اس کی بادشاہت دنیا میں نہیں آئی، صرف وعدہ ہے۔ اب سوچ لو کہ عقل کس کو قابل پیروی سمجھتی ہے۔ اب شیرازی نے سچ کہا ہے، مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ، چرا کے وعدہ تو کر دی پاؤ بجا آور۔ اور انجیلوں میں حلیموں، غریبوں، مسکینوں کی تعریف کی گئی ہے، اور نیز ان کی تعریف جو ستائے جاتے ہیں اور مقابلہ نہیں کرتے۔ مگر قرآن صرف یہی نہیں کہتا کہ تم ہر وقت مسکین بنے رہو اور شر کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ کہتا ہے کہ علم اور مسکینی اور غربت اور ترک مقابلہ اچھا ہے، مگر اگر بے محل استعمال کیا جائے تو برا ہے۔ بس تم محل اور موقع کو دیکھ کر ہر ایک نیکی کرو، کیونکہ وہ نیکی بدی ہے جو محل اور موقع کے برخلاف ہے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ می کس قدر عمدہ اور ضروری چیز ہے، لیکن اگر وہ بے موقع ہو تو وہی تباہی کا موجب ہو جاتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ایک ہی سرد غذا یا گرم غذا کی مداومت سے تمہاری صحت قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ صحت تبھی قائم رہے گی جب موقع اور محل کے موافق تمہارے کھانے اور پینے کی چیزوں میں تبدیلی ہوتی رہے۔ بس درستی اور نرمی اور عفو اور انتقام اور دعا اور بد دعا اور دوسرے اخلاق میں جو تمہارے لیے مصلحت وقت ہے، وہ بھی اسی تبدیلی کو چاہتی ہے۔ اعلیٰ درجہ کے حلیم اور خلیق بنو، لیکن نہ بے محل اور بے موقع۔ اخلاق کے فاضلہ جن کے ساتھ نفسانی اغراض کی کوئی زہریلی آمیزش نہیں، وہ اوپر سے بذریعہ روح القدس آتے ہیں۔ تو تم ان اخلاق فاضلہ کو محض اپنی کوششوں سے حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم کو اوپر سے وہ اخلاق عنایت نہ کیے جائیں۔ اور ہر ایک جو آسمانی فیض سے بذریعہ روح القدس اخلاق کا حصہ نہیں پاتا تو اخلاق کے دعویٰ میں جھوٹا ہے، اور اس کے پانی کے نیچے بہت سا کیچڑ ہے اور بہت سا گوبر ہے جو نفسانی جوشوں کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ تو تم خدا سے ہر وقت قوت مانگو جو اس کیچڑ اور اس گوبر سے تم نجات پاؤ، اور روح القدس تم میں سچی طہارت اور لطافت پیدا کرے۔ یاد رکھو کہ سچے اور پاک اخلاق راست بازوں کا معجزہ ہے جن میں کوئی غیر شریک نہیں، کیونکہ وہ جو خدا میں محو نہیں ہوتے وہ اوپر سے قوت نہیں پاتے، اس لیے ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پاک اخلاق حاصل کر سکیں۔ سو تم اپنے خدا سے صاف ربط پیدا کرو۔ ٹھٹھا ہنسی، کینہ وری، گندہ زبانی، لالچ، جھوٹ، بدکاری، بد نظری، بد خیالی، دنیا پرستی، تکبر، غرور، خود پسندی، شرارت، کج بحثی سب چھوڑ دو، پھر یہ سب کچھ تمہیں آسمان سے ملے گا۔ جب تک وہ طاقت بالا جو تمہیں اوپر کی طرف کھینچ کر لے جائے تمہارے شامل حال نہ ہو، اور روح القدس جو زندگی بخشتا ہے تم میں داخل نہ ہو، تب تک تم بہت ہی کمزور اور تاریکی میں پڑے ہوئے ہو، بلکہ ایک مردہ ہو جس میں جان نہیں۔ اس حالت میں نہ تو تم کسی مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ اقبال اور دولت مندی کی حالت میں کبر اور غرور سے بچ سکتے ہو، اور ہر ایک پہلو سے تم شیطان اور نفس کے مغلوب ہو۔ تو تمہارا علاج تو در حقیقت ایک ہی ہے کہ روح القدس جو خاص خدا کے ہاتھ سے اترتی ہے تمہارے منہ کی نیکی اور راست بازی کی طرف پھیر دے۔ تم ابناء السما بنو، نہ ابناء الارض، اور روشنی کے وارث بنو نہ تاریکی کے عاشق، تا تم شیطان کی گزرگاہوں سے امن میں آ جاؤ، کیونکہ شیطان کو ہمیشہ رات سے غرض ہے، دن سے کچھ غرض نہیں، کیونکہ وہ پرانا چور ہے جو تاریکی میں قدم رکھتا ہے۔ سورۃ فاتحہ نیری تعلیم ہی نہیں بلکہ اس میں ایک بڑی پیشگوئی بھی ہے، اور وہ یہ کہ خدا نے اپنی چار صفات ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت یوم الدین یعنی اقتدار جزا سزا کا ذکر کر کے اور اپنی عام قدرت کا اظہار فرما کر پھر اس کے بعد کی آیتوں میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ خدایا ایسا کر کہ گزشتہ راست باز نبیوں رسولوں کے ہم وارث ٹھہرائے جائیں، ان کی راہ ہم پر کھولی جائے، ان کی نعمتیں ہم کو دی جائیں۔ خدایا ہمیں اس سے بچا کہ ہم اس قوم میں سے ہو جائیں جن پر دنیا میں ہی تیرا عذاب نازل ہوا، یعنی یہود جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے جو طاعون سے ہلاک کیے گئے۔ خدایا ہمیں اس سے بچا کہ ہم اس قوم میں سے ہو جائیں جن کے شامل حال تیری رہنمائی نہ ہو اور وہ گمراہ ہو گئی، یعنی نصارہ۔ اس دعا میں یہ پیشگوئی مخفی ہے کہ بعض مسلمانوں میں سے ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے صدق و صفا کی وجہ سے پہلے نبیوں کے وارث ہو جائیں گے اور نبوت اور رسالت کی نعمتیں پائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ یہودی صفت ہو جائیں گے جن پر دنیا میں ہی عذاب نازل ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ عیسائیت کا جامہ پہن لیں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ سنت مقررہ ہے کہ جب ایک قوم کو ایک کام سے منع کیا جاتا ہے تو ضرور بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے علم میں اس کام کے مرتکب ہونے والے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیکی اور سعادت کا حصہ لیتے ہیں
ابتدائے دنیا سے اخیر تک جس قدر خدا نے کتابیں بھیجیں، ان تمام کتابوں میں خدا تعالیٰ کی یہ قدیم سنت ہے کہ جب وہ ایک قوم کو ایک کام سے منع کرتا ہے یا ایک کام کی رغبت دیتا ہے تو اس کے علم میں یہ مقدر ہوتا ہے کہ بعض اس کام کو کریں گے اور بعض نہیں۔ بس یہ صورت پیش گوئی کر رہی ہے کہ کوئی فرد اس امت میں سے کامل طور پر نبیوں کے رنگ میں ظاہر ہوگا تا وہ پیش گوئی جو آیت صراط الذین انعمت علیہم سے مستنبط ہوتی ہے وہ اکمل اور اتم طور پر پوری ہو جائے، اور کوئی گروہ ان میں سے ان یہودیوں کے رنگ میں ظاہر ہوگا جن پر حضرت عیسیٰ نے لعنت کی تھی اور وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے تھے، تا وہ پیش گوئی جو آیت غیر المغضوب علیہم سے مستنبط ہوتی ہے ظہور پذیر ہو، اور کوئی گروہ ان میں سے عیسائیوں کے رنگ میں ہو جائے گا، عیسائی بن جائے گا جو خدا کی رہنمائی سے بوجہ اپنی شراب خوری اور اباحت اور فسق و فجور کے بے نصیب ہو گئے، تا وہ پیش گوئی جو آیت والضالین سے مترشح ہو رہی ہے ظاہر ہو جائے۔ اور چونکہ یہ بات مسلمانوں کے عقیدہ میں داخل ہے کہ آخری زمانہ میں ہزارہا مسلمان کہلانے والے یہودی صفت ہو جائیں گے، اور قرآن شریف کے کئی ایک مقامات میں بھی یہ پیش گوئی موجود ہے، اور صدہا مسلمانوں کا عیسائی ہو جانا یا عیسائیوں کسی بے قید اور آزاد زندگی اختیار کرنا خود مشہود اور محسوس ہو رہا ہے، بلکہ بہت سے لوگ مسلمان کہلانے والے ایسے ہیں کہ وہ عیسائیوں کے طرز معاشرت پسند کرتے ہیں اور مسلمان کہلا کر نماز روزہ اور حلال اور حرام کے احکام کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ دونوں فرقے یہودی صفت اور عیسائی صفت اس ملک میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ دو پیشگوئیاں سورۃ فاتحہ کی تو تم پوری ہوتی دیکھ چکے ہو اور بچشم خود مشاہدہ کر چکے ہو کہ کس قدر مسلمان یہودی صفت اور کس قدر عیسائیوں کے لباس میں ہیں، تو اب تیسری پیشگوئی خود ماننے کا لائق ہے کہ جیسا کہ مسلمانوں نے یہودی عیسائی بننے سے یہود و نصارہ کی بدی کا حصہ لیا، ایسا ہی ان کا حق تھا کہ بعض افراد ان کے ان مقدس لوگوں کے مرتبہ اور مقام سے بھی حصہ لیں جو بنی اسرائیل میں گزر چکے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ پر بدظنی ہے کہ اس نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی بدی کا تو حصہ دار ٹھہرا دیا ہے، یہاں تک کہ ان کا نام یہود بھی رکھ دیا، مگر ان کے رسولوں اور نبیوں کے مراتب میں سے اس امت کو کوئی حصہ نہ دیا۔ پھر یہ امت خیر الامم کس وجہ سے ہوئی بلکہ شر الامم ہوئی کہ ہر ایک نمونہ شر کا ان کو ملا مگر نیکی کا نمونہ نہ ملا۔ کیا ضرور نہیں کہ اس امت میں بھی کوئی نبیوں اور رسولوں کے رنگ میں نظر آوے جو بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کا وارث اور ان کا ذل ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس امت میں اس زمانہ میں ہزارہا یہودی صرف لوگ تو پیدا کرے اور ہزارہا عیسائی مذہب میں داخل کرے، مگر ایک شخص بھی ایسا ظاہر نہ کرے جو انبیاء گزشتہ کا وارث اور ان کی نعمت پانے والا ہوتا۔ پیش گوئی جو آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے مستنبط ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہی پوری ہو جائے جیسا کہ یہودی اور عیسائی ہونے کی پیش گوئی پوری ہو گئی، اور جس حالت میں اس امت کو ہزارہا برے نام دیے گئے ہیں اور قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود ہو جانا بھی ان کے نصیب میں ہے، تو اس صورت میں خدا کے فضل کا خود مقتضا ہونا چاہیے تھا کہ جیسا گزشتہ نصارہ سے انہوں نے بری چیزیں دیں اسی طرح وہ نیک چیز کے بھی وارث ہوں۔ اسی لیے خدا نے سورہ فاتحہ میں آیت اہدنا الصراط المستقیم میں بشارت دی کہ اس امت کے بعض افراد انبیاء گزشتہ کی نعمت بھی پائیں گے، نہ یہ کہ نرے یہودی بنے یا عیسائی بنے اور ان قوموں کی بدی تو لے لیں مگر نیکی نہ لے سکیں۔ اسی کی طرف سورہ تحریم میں بھی اشارہ کیا ہے کہ بعض افراد امت کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے جس نے پارسائی اختیار کی، تب اس کے رحم میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی اور عیسیٰ اس سے پیدا ہوا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس امت میں ایک شخص ہوگا کہ پہلے مریم کا مرتبہ اس کو ملے گا، پھر اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جاوے گی، تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا، یعنی وہ مریمی صفات سے عیسوی صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا، گویا مریم ہونے کی صفت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا، اور اس طرح پر وہ ابن مریم کہلائے گا، جیسا کہ براہین احمدیہ میں اول میرا نام مریم رکھا گیا۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے الہام صفحہ 241 میں، اور وہ یہ ہے کہ انا لک ھذا، یعنی اے مریم تو نے یہ نعمت کہاں سے پائی، اور اسی کی طرف اشارہ ہے صفحہ 226 میں، یعنی اس الہام میں کہ ھذا الیکا بجزء النخلۃ، یعنی اے مریم کھجور کے تنا کو ہلا، اور پھر اس کے بعد 496 براہین احمدیہ میں یہ الہام ہے یا مریم اسکن انت و زوجک الجنۃ نفخت فیک من لدنی روح الصدق، یعنی اے مریم تم اپنے دوستوں کے بہشت میں داخل ہو
میں نے تجھ میں اپنے پاس سے صدق کی روح پھونک دی۔ خدا نے اس آیت میں میرا نام روح صدق رکھا۔ یہ اس آیت کے مقابل پر ہے کہ نفخنا فیہ من روحنا، یعنی اس جگہ گویا استعارہ کے رنگ میں مریم کے پیٹ میں عیسیٰ کی روح جا پڑی، جس کا نام روح صدق ہے۔ اس سب کے آخر صفحہ 556 براہین احمدیہ میں پیدا ہونے کے بارے میں یہ الہام ہوا، یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعوکا الیہ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور اس الہام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا جس کی روح کا نفخ صفحہ 496 میں ظاہر کیا گیا تھا۔ بس اس لحاظ سے میں عیسیٰ بن مریم کہلایا، کیونکہ میری عیسوی حیثیت مریمی حیثیت سے خدا کے نفخ سے پیدا ہوئی۔ دیکھو صفحہ 496 اور صفحہ 556 براہین احمدیہ۔ اور اسی واقعہ کو سورہ تحریم میں بطور پیٹ گوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرد اس امت کا مریم بنایا جائے گا اور پھر بعد اس کے اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک لی جائے گی۔ بس وہ مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پا کر عیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا اور اس طرح پر وہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا۔ یہ وہ خبر محمدی ابن مریم کے بارے میں جو قرآن شریف یعنی سورہ تحریم میں اس زمانہ سے 1300 برس پہلے بیان کی گئی ہے، اور پھر براہین احمدیہ میں سورہ تحریم کی ان آیات کی خدا تعالیٰ نے خود تفسیر فرما دی ہے۔ قرآن شریف موجود ہے، ایک طرف قرآن شریف کو رکھو اور ایک طرف براہین احمدیہ کو، اور پھر انصاف اور عقل اور تقویٰ سے سوچو کہ وہ پیشگوئی جو سورہ تحریم میں تھی، یعنی یہ کہ اس امت میں بھی کوئی فرد مریم کہلائے گا اور پھر مریم سے عیسیٰ بنایا جائے گا، گویا اس میں سے پیدا ہوگا، وہ کس رنگ میں براہین احمدیہ کے الہامات میں پوری ہوئی۔ کیا یہ انسان کی قدرت ہے؟ کیا یہ میرے اختیار میں تھا؟ اور کیا میں اس وقت موجود تھا جبکہ قرآن شریف نازل ہو رہا تھا؟ میں عرض کرتا کہ مجھے ابن مریم بنانے کے لیے کوئی آیت اتار دی جائے اور اس اعتراض سے مجھے سبکدوش کیا جائے کہ تمہیں کیوں ابن مریم کہا جائے، اور کیا آج سے 20-22 برس پہلے بلکہ اس سے بھی زیادہ میری طرف سے یہ منصوبہ ہو سکتا تھا کہ میں اپنی طرف سے الہام تراش کر اول اپنا نام مریم رکھتا اور پھر آگے چل کر افتراء کے طور پر یہ الہام بناتا کہ پہلے زمانہ کی مریم کی طرح مجھ میں بھی عیسیٰ کی روح پھونکی گئی، اور پھر آخرکار صفحہ 556 براہین احمدیہ میں یہ لکھ دیتا کہ اب میں مریم میں سے عیسیٰ بن گیا۔ اے عزیزو، غور کرو اور خدا سے ڈرو، ہرگز یہ انسان کا فعل نہیں، یہ باریک اور دقیق حکمتیں انسان کے فہم اور قیاس سے بالا تر ہیں۔ اگر براہین احمدیہ کی تعلیف کے وقت جس پر ایک زمانہ گزر گیا مجھے اس منصوبہ کا خیال ہوتا تو میں اسی براہین احمدیہ میں یہ کیوں لکھتا کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم آسمان سے دوبارہ آئے گا، تو چونکہ خدا جانتا تھا کہ اس نقطہ پر علم ہونے سے یہ دلیل ضعیف ہو جائے گی، اس لیے وہ اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا۔ کہ جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مریمیت نے میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ 496 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینہ سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا، اور خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سر مخفی کی مجھے خبر نہ دی، حالانکہ وہ سب خدا کی وحی جو اس راز پر مشتمل تھی میرے پر نازل ہوئی اور براہین احمدیہ میں درج ہوئی، مگر مجھے اس کے معنوں اور اس ترتیب پر اطلاع نہ دی گئی۔ اسی واسطے میں نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا تا میری سادگی اور عدم بناوٹ پر وہ گواہ ہو۔ وہ میرا لکھنا جو الہامی نہ تھا، محض رسمی تھا، مخالفوں کے لیے قابل استناد نہیں، کیونکہ مجھے خود بخود غیب کا دعویٰ نہیں۔ جب تک کہ خود خدا تعالیٰ مجھے نہ سمجھاوے تو اس وقت تک حکمت الہی کا یہی تقاضا تھا کہ براہین احمدیہ کے بعض الہامی اسرار میری سمجھ میں نہ آتے، مگر جب وقت آ گیا تو وہ اسرار مجھے سمجھائے گئے۔ تب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعویٰ مسیح موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں، یہ وہی دعویٰ ہے جو براہین احمدیہ میں بار بار بتصریح لکھا گیا ہے۔ اس جگہ ایک اور الہام کا بھی ذکر کرتا ہوں
اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے وہ الہام اپنے کسی رسالہ یا اشتہار میں شائع کیا ہے یا نہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ صدہا لوگوں کو میں نے سنایا تھا اور میری یادداشت کے الہامات میں موجود ہے، اور وہ اس زمانہ کا ہے جبکہ خدا نے مجھے پہلے مریم کا خطاب دیا اور پھر نفخ روح کا الہام کیا، پھر بعد اس کے یہ الہام ہوا تھا فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا، یعنی پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے درد ذہ تنا کھجور کی طرف لے آئی، یعنی عوام الناس اور جاہلوں اور بے سمجھ علماء سے واسطہ پڑا جن کے پاس ایمان کا پھل نہ تھا، جنہوں نے تکفیر و توہین کی اور گالیاں دی اور ایک طوفان برپا کیا۔ تب مریم نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ یہ اس شور کی طرف اشارہ ہے جو ابتدا میں مولویوں کی طرف سے بحیث مجموعی پڑا اور وہ اس دعوے کو برداشت نہ کر سکے اور مجھے ہر ایک ہیلا سے انہوں نے فنا کرنا چاہا۔ تب اس وقت جو کرب اور کلک ناسمجھوں کا شور و غوغا دیکھ کر میرے دل پر گزرا، اس کا اس جگہ خدا تعالی نے نقشہ کھینچ دیا ہے، اور اس کے متعلق اور بھی الہام تھے، جیسا لقد جئت شیئا فریا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اور پھر اس کے ساتھ کا الہام براہین احمدیہ کے صفحہ 521 میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے الیس اللہ بکاف عبدہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً لِلنَّاسِ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ قول الحق الذی فیہ تمترون، دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 516 سطر 12 و 13۔ ترجمہ: اور لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو نے یہ کیا مکروہ اور قابل نفرین کام دکھلایا جو راستی سے دور ہے، تیرا باپ اور تیری ماں تو ایسے نہ تھے۔ اس پر حضور نے حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے، اس الہام پر مجھے یاد آیا کہ بٹالہ میں فضل شاہ یا مہر شاہ نام ایک سید تھے جو میرے والد صاحب سے بہت محبت رکھتے تھے اور بہت تعلق تھا۔ جب میرے دعویٰ مسیح موعود ہونے کی کسی نے ان کو خبر دی تو وہ بہت روئے اور کہا کہ ان کے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے، یعنی یہ شخص کس پر پیدا ہوا؟ ان کا باپ تو نیک مزاج اور اختراع کے کاموں سے دور اور سیدھا اور صاف دل مسلمان تھا۔ ایسا ہی بہتوں نے کہا کہ تم نے خاندان کو داغ لگایا کہ ایسا دعویٰ کیا۔ حضور فرماتے ہیں مگر خدا ان تہمتوں سے اپنے بندہ کو بری کرے گا اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بناویں گے، اور یہ بات ابتدا سے مقدر تھی اور ایسا ہی ہونا تھا۔ یہ عیسیٰ بن مریم ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں، یہی قول حق ہے۔ یہ سب براہین احمدیہ کی عبارت ہے، اور یہ الہام اصل میں آیات قرآنی ہیں جو حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے متعلق ہیں۔ ان آیتوں میں جس عیسیٰ کو لوگوں نے ناجائز پیدائش کا انسان قرار دیا ہے، اسی کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اپنا نشان بنائیں گے، اور یہی عیسیٰ ہے جس کی انتظار تھی، اور الہامی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں۔ میری نسبت ہی کہا گیا کہ ہم اس کو نشان بنائیں گے، اور نیز کہا گیا کہ یہ وہی عیسیٰ بن مریم ہے جو آنے والا تھا جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یہی حق ہے اور آنے والا یہی ہے، اور شک محض نافہمی سے ہے جو خدا کے اسرار کو نہیں سمجھتے اور صورت پرست ہیں، حقیقت پر ان کی نظر نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ سورہ فاتحہ کے عظیم الشان مقاصد میں سے یہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور جس طرح انجیل کی دعا میں روٹی مانگی گئی ہے، اس دعا میں خدا تعالیٰ سے وہ تمام نعمتیں مانگی گئی ہیں جو پہلے رسولوں اور نبیوں کو دی گئی تھی۔ یہ مقابلہ بھی قابل نظارہ ہے، اور جس طرح حضرت مسیح کی دعا قبول ہو کر عیسائیوں کو روٹی کا سامان بہت کچھ مل گیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قبول ہو کر اخیار و ابرار مسلمان بالخصوص ان کے کامل فرد انبیاء بنی اسرائیل کے وارث ٹھہرائے گئے، اور دراصل مسیح موعود کا اس امت میں سے پیدا ہونا یہ بھی اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے، کیونکہ گو مخفی طور پر بہت سے اخیار و ابرار نے انبیاء بنی اسرائیل کی مماثلت کا حصہ لیا ہے، مگر اس امت کا مسیح موعود کھلے کھلے طور پر خدا کے حکم اور اذن سے اسرائیلی مسیح کے مقابل پر کھڑا کیا گیا ہے تاکہ موسوی اور محمدی سلسلہ کی مماثلت سمجھ آ جائے۔ اسی غرض سے اس مسیح کو ابن مریم سے ہر ایک پہلو سے تشبیہ دی گئی ہے، یہاں تک کہ اس ابن مریم پر ابتلا بھی اسرائیلی ابن مریم کی طرح آئے۔ اول جیسا کہ عیسیٰ بن مریم محض خدا کے نفخ سے پیدا کیا گیا، اسی طرح یہ مسیح بھی سورہ تحریم کے وعدہ کے موافق محض خدا کے نفخ سے مریم کے اندر سے پیدا کیا گیا۔ اور جیسا کہ عیسیٰ بن مریم کی پیدائش پر بہت شور اٹھا اور اندھے مخالفوں نے مریم کو کہا
لقد جئت شیئا فریا، سورہ مریم آیت 28۔ اسی طرح اس جگہ بھی کہا گیا اور شور قیامت مچایا گیا، اور جیسا کہ خدا نے اسرائیلی مریم کے وضع حمل کے وقت مخالفوں کو عیسیٰ کی نسبت یہ جواب دیا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، سورہ مریم آیت 22۔ یہی جواب خدا تعالیٰ نے میری نسبت براہین احمدیہ میں روحانی وضع حمل کے وقت جو استعارہ کے رنگ میں تھا مخالفوں کو دیا، اور کہا کہ تم اپنے فریبوں سے اس کو نابود نہیں کر سکتے، میں اس کو لوگوں کے لیے رحمت کا نشان بناؤں گا۔ اور ایسا ہونا ابتدا سے مقدر تھا، اور پھر جس طرح یہودیوں کے علماء نے حضرت عیسیٰ پر فتویٰ تکفیر کا لگایا، اور ایک شریر فاضل یہودی نے وہ استفتاء تیار کیا اور دوسرے فاضلوں نے اس پر فتویٰ دیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کے صدہا عالم فاضل جو اکثر اہل حدیث تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ پر تکفیر کی مہریں لگا دی۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حاشیہ لکھا ہے، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودی اگرچہ بہت فرقے تھے، مگر جو حق پر سمجھے جاتے تھے وہ دو فرقے ہو گئے تھے۔ ایک وہ جو توریت کے پابند تھے، اسی سے اجتہاد کے طور پر مسائل استنباط کرتے تھے۔ دوسرا فرقہ اہل حدیث تھا جو توریت پر احادیث کو قاضی سمجھتے تھے۔ یہ اہل حدیث اسرائیلی بلاد میں بہت پھیل گئے تھے اور ایسی ایسی حدیثوں پر عمل کرتے تھے جو اکثر توریت کی معارض اور نقیض تھی، اور ان کی یہ حجت تھی کہ بعض مسائل شرع مثلا عبادات اور معاملات اور قانون مجازات کے مسائل توریت سے ملتے ہی نہیں۔ ان پر حدیثوں کی روح سے اطلاع ہوتی ہے، اور حدیث کی کتاب کا نام تالمود تھا، اور اس میں ہر ایک نبی کے زمانہ کی حدیثیں تھیں۔ یہ حدیثیں مدت تک زبانی رہیں اور مدت کے بعد قلم بند ہوئی، اس لیے ان میں کچھ موضوعات کا حصہ بھی مل گیا تھا، اور وہ باعث اس کے کہ اس وقت یہودیوں کے 73 فرقے ہو گئے تھے، اور ہر ایک فرقہ اپنی اپنی حدیثیں جدا جدا رکھتا تھا، اور محدثین نے توریت کی طرف توجہ چھوڑ دی تھی۔ اکثر حدیثوں پر عمل تھا، اور توریت گویا متروک اور مہجور کی طرح تھی، اگر حدیث مطابق آئی تو اس کو مانا، ورنہ اس کو رد کر دیا۔ بس اس زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کے مخاطب خاص طور پر اہل حدیث ہی تھے جو توریت سے زیادہ حدیثوں کی عزت کرتے تھے، اور نبیوں کے نوشتوں میں پہلے سے خبر دی گئی تھی کہ جب یہودی کئی فرقوں پر منقسم ہو جائیں گے اور خدا کی کتاب کو چھوڑ کر اس کے برخلاف حدیثوں پر عمل کریں گے، تب ان کو ایک حکم عدل دیا جائے گا جو مسیح کہلائے گا، اور اس کو وہ قبول نہ کریں گے۔ آخر سخت عذاب ان پر نازل ہوگا، اور وہ طاعون کا عذاب تھا، نعوذ باللہ منہ۔ حضور فرماتے ہیں یہی معاملہ مجھ سے ہوا، اور پھر جیسا کہ اس تکفیر کے بعد جو حضرت عیسیٰ کی نسبت کی گئی تھی ان کو بہت ستایا گیا،